حمد و صلات کے بعد محترم بزرگ و دوستوں، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 کا درس آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی، کس بات پر کہ کافر وقتاً فوقتاً نبی پاک علیہ السلام کو، آپ کے غلاموں کو پریشان کرتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام ان کے ان باتوں سے غمگین ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ کافر مسلمان ہوئے تھے، پھر کافروں کے ڈر سے دوبارہ وہ مرتد ہو گئے۔ اس بات پہ نبی پاک علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اتارا، فرمایا میرے حبیب وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، میرے حبیب آپ غم نہ کریں ان لوگوں کے بعد جو کفر میں دوڑتے ہیں، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بے شک وہ اللہ پاک کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کافروں کے اسلام لانے پر اتنے حریص تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ کافر مسلمان ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا میرے حبیب فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے، آپ کی جان ہی نہ گل جائے افسوس کرتے ہوئے ان پر کہ یہ کفر میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ آثَارِهِمْ، اے میرے حبیب کہیں آپ اپنی جان ہی نہ کھو دیں ان کے پیچھے، یعنی حضور اتنا غم کرتے تھے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ غم نہ کریں ان لوگوں پر جو کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد اولیاء کرام صحابہ کرام ہیں، تو ترجمہ کیا بنے گا میرے حبیب إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کا، اسلام کا، آپ کے صحابہ کرام کا، آپ کے غلاموں کا، اولیاء کرام کا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس سے مراد کبھی بھی ان کی یہ کوشش، کیونکہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیں، اور یہ کبھی یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں تکلیف تو پہنچاتے ہیں، نقصان دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بظاہر نقصان بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے برا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی جنگ میں مسلمان شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، زخم لگ جائے تو اس میں اس کو اجر ملتا ہے، اسلام کے راستے میں اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے اس کو اس پر دنیا آخرت میں اجر ملتا ہے، تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ رہے، ان کو جنت نہ ملے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ملے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیں، کافر کو آج آپ دیکھیں مال کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، حکومتوں کے لحاظ سے آج کافر بھاری ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو جو کچھ مل جاتا ہے دنیا میں مل جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کافر گھومتے پھرتے ہیں، مسلمان ان کے برعکس کمزور ہیں، مالی لحاظ سے بھی، معاملات میں بھی مسلمان کافی کمزور نظر آتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے تعلیم ہے، مسلمانوں کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ کافر خدا کو مانتے بھی نہیں، خدا کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، مسلمان بھی نہیں ہیں، پھر بھی اتنی پاور میں کیسے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مسلمانوں سنو، یہ کافر جو شہروں میں شان و شوکت سے گھومتے ہیں نا، یہ کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا دنیا میں ان کو برتنا ہے، پھر کیا ہے؟ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کافر و منافقوں کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں مت ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ انہی کا مالوں اور انہی اولاد کے ذریعے اللہ ان کو عذاب میں ڈال دے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل ہے ایمان،
اصل ہے تقوی، اور یہ جس کو حاصل ہو جائے، بھلے اس کے پاس ظاہری شان و شوکت ہو یا نہ ہو، بھلے اس کے پاس ظاہری مال و دولت ہو یا نہ ہو، ایمان اور تقوی کی دولت اس کو حاصل ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ فرمایا میرے حبیب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کافروں کے لیے